مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے گئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے کر کے گئے، مدینہ پہنچنے کے بعد میں مدینہ میں یہودی آپ کے دشمن تھے، مدینہ میں یہودی دشمن تھے۔ ایک بہت بڑا یہودی تھا جو مصطفیٰ کریم سے بڑی نفرت رکھا کرتا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھا کرتا تھا، اور ہر وقت اپنے گھر کے اندر یہ مشورہ کرتا کہ محمد اگر اکیلے مل جائے تو میں محمد کا خاتمہ کر دو، ماشاءاللہ میں محمد کی گردن کو مار دو۔ اللہ اکبر، ایسی بات کر رہا ہو گھر کے اندر اگر کوئی، اور اسی گھر کے اندر اگر کوئی جوان ہو تو بتاؤ اس کا خون زیادہ کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ کیونکہ جو جوانی کا خون ہوا کرتا ہے یہ ابال جلدی مارا کرتا ہے، جوان انسان کو غصہ زیادہ آیا کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوا کرتی ہے۔ اب وہ انسان جب بغض مصطفیٰ میں اپنے گھر کے اندر باتیں کر رہا تھا، اس کا جوان بیٹا تھا، اس نے کہا کہ اے ابو جان آپ بعد میں ماریں گے، اس سے پہلے میں محمد کا کام تمام کرتا ہوں۔ اس نے تلوار کو لیا، اور تلوار لینے کے بعد میں جب وہ بازار کے اندر گیا، اور جانے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہا تھا کہ رسول تشریف لے کر کے آئے اور ان کے اوپر وہ تلوار سے وار کر دے۔ ادھر انتظار ہی کر رہا تھا، ادھر سے مصطفیٰ کریم تشریف لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد میں جیسے اس کو موقع ملا یہ سوچتا ہے کہ چلو چل کر کے خاتمہ کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کے سامنے پہنچا، مصطفیٰ کی نظر سے اس کی نظر ٹکراتی ہے، مصطفیٰ کی نظر سے اس کی نظر ملتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے چہرے کو دیکھ کر کے تبسم فرما دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ ارے وہ مصطفیٰ اگر مسکرا دے تو کالی کلیاں کا جو ہے وہ مصطفیٰ اگر مسکرا دے تو پوری دنیا کے اندر بہاریں آ جائے، وہ مصطفیٰ اگر مسکرا دے تو ان کے مسکراہٹ کے سامنے چاند کی جو ہے چاندنی پھیکی پڑ جائے، سورج کی روشنی مانند پڑ جائے، یہ ستارے چمکنا بند کر دے۔ وہ مصطفیٰ جس کے اوپر مسکرا دے تو سمجھو کہ اس کا کام بن جایا کرتا ہے، اس کا کام بن جایا کرتا ہے۔ اس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، مصطفیٰ تبسم فرما رہے تھے، وہ جان لینے کے لیے آیا تھا، اب اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جان دینے کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ سے اس کو پیار ہوا، مصطفیٰ سے اس کو عشق ہوا، مصطفیٰ سے اس کو محبت ہوئی۔ مصطفیٰ سے جب پیار ہوتا ہے اپنے گھر اپنے ارادے کو بدل دیا۔ مصطفیٰ کا سر لینے کے لیے آیا تھا، سر دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ کی گردن اڑانے کے لیے آیا تھا، ان کے قدموں کے اوپر اپنی گردن قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ سے پیار کر رہا ہے، یہ آیا تھا جان لینے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اپنے گھر کو پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد میں اب مصطفیٰ سے پیار کر رہا ہے۔ جب مصطفیٰ کو دیکھنے کا دل کرتا تو گھر سے نکل کر کے مسجد نبوی کے پہنچتا، اور مسجد پہنچنے کے بعد میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا۔ کلمہ نہیں پڑھا تھا، مصطفیٰ سے پیار کر رہا تھا، مسلمان نہیں تھا، مصطفیٰ سے پیار کر رہا تھا، کلمہ گو نہیں تھا، مصطفیٰ سے پیار کر رہا تھا، صحابیت میں شامل نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ سے پیار کر رہا تھا، اس نے مصطفیٰ کو آخری نبی نہیں مانا تھا، مصطفیٰ سے پیار کر رہا تھا، اس نے رسول کو آخری نبی نہیں مانا تھا، لیکن مصطفیٰ سے پیار کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر مصطفیٰ کرم فرما دیں گے تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ میں بھی مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جاؤں گا اور اپنی جان کو ان کے قدموں کے اوپر قربان کر دوں گا۔ لیکن اس کو موقع نہ ملا، وہ اس وجہ سے کیونکہ باپ اس کا دشمن تھا مصطفیٰ کا، کیونکہ باپ نفرت کر رہا تھا رسول سے، کیونکہ نفرت کر رہا تھا۔ اب یہ جانتا تھا اگر میں بتا دوں گا کہ میں مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں تو میرا باپ مجھے مارے گا، میرا باپ مجھے مارے گا۔ اس کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ باپ کی جدائی کو برداشت کر سکے، اور یہ بھی ہمت نہ تھی کہ مصطفیٰ سے وہ جدائی برداشت کر سکے۔ آخرکار یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عشق کبھی چھپتا نہیں ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ عشق لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ اس کا عشق لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ باپ نے اپنے سر کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں کہا یار میں جس کو مارنے کا ارادہ کر رہا ہوں اس کا عاشق تو میرے ہی گھر میں پل رہا ہے، میں پہلے اپنے گھر کو دیکھو اس کے بعد میں محمد کو جا کر کے ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا بیٹا سن لے، بیٹے سن لے، اگر تو نے آج کے بعد میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، محمد ابن عبداللہ سے ملاقات کی ہے، تو اس کے بعد میں اتنا یاد رکھنا اپنے باپ کا تو مرم دیکھے گا، اپنے باپ سے تو مل نہیں سکتا ہے۔ اب مصطفیٰ سے ملنے کے لیے باپ نے منع کر دیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، دائرے اسلام میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن باپ نے منع کر دیا۔ باپ کے بات ماننے کے بعد میں اپنے گھر کے اوپر رہ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلتا ہوں کہ
ہر مرض کی دوا تو آپ کو مل جائے گی، ہر مرض کی دوا ملے گی۔ اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کی دوا ہوگی، پیٹ درد ہے اس کی دوا آپ کو ملے گی، اگر آپ کا سر درد ہے اس کی دوا ملے گی، شکم درد ہے تو اس کی دوا ملے گی، اگر کوئی آپ کو جسمانی بیماری ہے اس کی دوا مل جائے گی، اگر کوئی جسمانی پریشانی ہے اس کی دوا آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن عشق ایسا ہوا کرتا ہے کہ عشق کی کوئی دوا ہی نہیں ہوا کرتی ہے، جس سے انسان پیار کیا کرتا ہے جب تک کر کے اس کو نہ پالے اس وقت تک کر کے اس کو چین نہیں آیا کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاتا ہوں کہ عشق اور محبت دو چیزیں ہیں، عشق اور محبت دو چیزیں ہیں۔ محبت وہ ہے یعنی کہ محبت کی بات اگر کرتا ہوں تو طارق بھائی کو محبت مجھ سے ہے اور مجھے ان سے محبت ہے، آفتاب عالم سے محبت مجھے ہے اور ان کو مجھ سے محبت ہے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ میں مقرر جیشان علامہ ضیاء المصطفیٰ سے مجھے محبت ہے، ان کو مجھ سے محبت ہے، علامہ اطہر صاحب سے، یعنی کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کو محبت مجھے ہے اور مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کے گھر میں تمام لوگوں سے آپ کو محبت ہے، تمام لوگوں کو آپ سے محبت ہے۔ لیکن جو عشق ہوا کرتا ہے نا، یہ عشق کسی کو ہوا کرتا ہے اور عشق کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا ہے، اور عشق ایسی چیز ہے کہ عشق اس کو کہتے ہیں جو حد سے تجاوز کر جائے اس کو عشق بولا کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب عشق ہو جاتا ہے تو یہ خبر نہیں کہ میں نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، جب عشق ہو جاتا ہے یہ خبر نہیں میں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، جب عشق ہو جاتا ہے یہ پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، جب عشق ہو جاتا ہے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرا کون ہے پرایا کون ہے، جب عشق ہو جایا کرتا ہے تو بس یہی نظر آتا ہے کہ میرا معشوق کدھر ہے، جسے میں پیار کرتا ہوں وہ پیار کرنے والا کدھر ہے۔ اب اس کو عشق ہوا ہے مصطفیٰ سے، اس کو پیار ہوا ہے مصطفیٰ سے، اس کو پیار ہوا ہے رسول سے، اب پیار کرتے کرتے وہ جانے کی ہر مرض کی دوا ہی عشق کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اس کو باپ نے بنا کر دیا تھا کہ تو اب محمد عربی سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے، اب بیماری کے عالم اتنا ہو گیا، اتنا بیمار پڑ گیا، مختصر وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنا بیمار پڑا اتنا بیمار پڑا کہ وہ بیماری کے ساتھ ساتھ میں مر کے بستر کے اوپر پہنچ جاتا ہے، یعنی مرنے کے قریب ہو گیا۔ جب مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو باپ آ کر کے پوچھتا ہے بیٹا تم مرنے کے قریب ہو گیا، نہ تجھے کھانا کھانے کی نوبت ہے، یعنی نہ تو کھانا کھا رہا ہے نہ تو پانی پی رہا ہے، آخر بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ باپ نے کہا تھا کہ بتا آخری خواہش کیا ہے، تو بیٹے نے بڑا پیارا جواب دیا تھا اور کہا تھا آج کا اگر کوئی ہوتا تو بولتا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے میرے بیٹوں سے ملاقات کرا دی جائے، آج کا اگر کوئی ہوتا تو بولتا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری بیوی سے ملاقات کرا دی جائے، آج کا اگر کوئی ہوتا تو کہتا مجھے فلاں سے ملاقات کرا دی جائے، لیکن وہ عاشق کہتا ہے اے ابو جان سنو بس میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرق اعلی حضرت غلام علی مصطفیٰ، واہ 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 سبحان اللہ۔ کہتا اے ابو جان بس یہی تمنا ہے کہ آخری وقت میں مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بولو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں اچھا لگ رہا ہے؟ بولو یار سبحان اللہ۔ بہت دنوں کے بعد میں موقع ملا فضاد کے سامنے، بس تھوڑی دیر کے لیے اور سنے۔ علامہ توفیق صاحب جب آپ کے وہاں امامت کرتے تھے اس ٹائم کے اوپر میں نے تقریر بولی تھی آپ کے وہاں، اتنے لمبے زمانے کے بعد میں حضرت کا کرم ہوا، ہمارے پھوپھا لوگوں کا کرم ہوا کہ دعوت دی ہے تو حاصل ہوا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے اور سنیں، اس کے بعد میں جو حکم ہوگا ناظم صاحب کو اس کے بعد میں وہ پروگرام چلتا رہے گا۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا بس مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا جائے، رسول کا دیدار کرا دیا جائے۔ باپ یہودی تھا، کبھی اس نے مصطفیٰ کی تعریف کی ہی نہیں تھی، لیکن بیٹے کی آخری خواہش تھی، بیٹے کی آخری خواہش تھی کہ آخری وقت میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب باپ نے اتنا سنا کہ بیٹے کی آخری خواہش ہے، باپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر کے کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، آج تک کر کے گئے، آج تک آپ نے کسی کو بھی رد نہیں کیا ہے، جو بھی سوال لے کر کے آیا ہے آپ نے اس کے سوال کو پورا کیا، آپ نے اس کی مانگ کے سوا اس سے بہتر عطا کیا ہے۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے،
جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تیری خواہش کیا ہے، تو کہنا کیا چاہتا کہ تمنا لے کر کے تو حاضر ہوا ہے، کس ارادے سے تو یہاں کے اوپر آیا ہے، بتا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اے محمد ابن عبداللہ، میرا بیٹا آپ سے پیار کر رہا ہے، میرا بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہ بیماری کی وجہ سے بستر کے اوپر مرگے بستر کے اوپر یعنی موت کے قریب پہنچ چکا ہے، ان قریب اس کے جسم سے اس کی سانسیں جدا ہونے والی ہے، بس اس کی آخری خواہش ہے کہ آپ اس کے چہرے کو دیکھ لیں اور وہ آپ کے چہرے کو دیکھ لیں۔ جب باپ نے اتنا کہا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں اور سننے کے بعد مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ تیرا بیٹا ابھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہوا ہے، تیرا بیٹا ابھی ایمان لے کر کے نہیں آیا ہے، بلکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے ابو بکر آؤ اپنے عاشق سے ملاقات کرتے ہیں، اے عمر آؤ اپنے عاشق سے ملاقات کرتے ہیں، اے عثمان آؤ اپنے عاشق سے ملاقات کرتے ہیں، اے عمر آؤ، اے تمام صحابہ آؤ، بلال بھی چل رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی چل رہے ہیں، ابو ہریرہ بھی چل رہے ہیں، تمام صحابہ چلتے ہیں کہ چلو چل کر کے دیکھتے ہیں کیسا مصطفیٰ کا عاشق ہے، کس طریقے سے مصطفیٰ سے پیار کر رہا ہے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں ہے اور مصطفیٰ سے پیار کر رہا ہے۔ جب تمام صحابہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے جب وہاں اس کے گھر کے اوپر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں مصطفیٰ نے کیا دیکھا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، مصطفیٰ نے اپنا دست شفقت پھیر دیا، وہ مصطفیٰ کریم کہ جس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دے اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، اس کے اوپر خدا جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ہاتھ کو پھیرا، اس کی آنکھیں کھلتی ہے، سامنے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے، دل و جان سے فدا ہو جاتا ہے، یار وہ تمنائیں پوری ہو گئی جس تمنا کو لے کر کے میں اس بستر کے اوپر پڑا تھا، وہ آرزو میں پر آئی ہے جس آرزو کو لے کر کے میں اس بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا، سامنے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں پھر کہتا ہے کہ اے میرے آقا اے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ابھی آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں آپ کے اوپر ایمان لے کر کے نہیں آیا ہوں، میرے پاس میں نماز نہیں ہے، میرے پاس میں دیگر حسنات نہیں ہے، میرے پاس میں دیگر کام نہیں ہے، کیا خدائے تبارک و تعالیٰ میری خطا کو معاف فرما سکتا ہے؟ کیا پروردگار عالم مجھے جنت عطا فرما سکتا ہے؟ میرے پاس نماز نہیں ہے۔ سننا مسلمانوں، اس لیے میں نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس لیے میں نے کہا تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس میں نماز نہیں، میرے پاس میں روزہ نہیں، میرے پاس میں دیگر حسنات نہیں ہے، کیا پروردگاری عالم مجھے جنت عطا فرما سکتا ہے؟ کیا مجھے جنت مل سکتی ہے؟ مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے پاس نماز نہیں، مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا تیرے پاس میں روزہ نہیں، مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا تیرے پاس میں دیگر حسنات نہیں ہے، تجھے جنت نہیں مل سکتی، جنت پانے کے لیے نماز پڑھنی ہوگی، جنت پانے کے لیے دیگر حسنات کرنے ہوں گے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مصطفیٰ سے اس نے کہا کیا مجھے جنت مل سکتی ہے، تو مصطفیٰ نے فرمایا ارے کلمہ تو پڑھ لے، جنت دینا میرا کام ہے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت دینا محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا، وہ کلمہ پڑھ کر کے مشرب کا اسلام ہوتا ہے، اور ادھر کلمہ پڑھا تھا ادھر اس کے جسم سے جان جدا ہوتی ہے، جان نکلنے کے بعد میں اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس یہودی نے کہا تھا کہ اے یہودی، اس یہودی نے کہا تھا اس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کو آپ لے کر کے چلے، یہ آپ لے جا کر کے اپنے قبرستان میں جا کر کے دفن کرے، اس کو ہم اپنے قبرستان میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ جب مصطفیٰ سے اتنا فرمایا تھا، مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے صحابیوں، ایک مسلمان کے جنازے کو اٹھاؤ، ایک جنتی کے جنازے کو اٹھاؤ اور لے کر کے چلو۔ جب مصطفیٰ کریم کے حکم سے تمام صحابہ جنازے کو اٹھاتے ہیں، اب جنازہ کتنا قسمت والا ہے، جنازہ کتنا پیارا ہے، جنازہ کتنی قسمت والا ہے کہ جنازے کو اٹھانے والا ابو بکر ہے، جنازے کو اٹھانے والا عمر ہے، جنازے کو اٹھانے والا عثمان ہے، جنازے کو اٹھانے والا علی ہے، جنازے کو اٹھانے والا بلال حبشی ہے، جنازے کو اٹھانے والے تمام مسلمان ہے، جنازے کو اٹھانے والے تمام صحابہ کرام ہے۔ اب جنازہ آگے چل رہا ہے، جنازے کے آگے آگے مصطفیٰ چل رہے ہیں، جنازے کے آگے آگے رسول چل رہے ہیں، جنازے کے آگے آگے رحمت للعالمین چل
رہے ہیں, جنازے کے آگے مصطفیٰ کریم چل رہے ہیں, اور چلتے چلتے یہ ارشاد فرماتے جا رہے ہیں, شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے میری وجہ سے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے, اس خدا کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس کی خطاؤں کو بخش دیا, شکر ہے اس خدا کا جس نے میری وجہ سے اس کی لغزشوں کو جو ہے معاف فرما دیا. مصطفیٰ کریم جنازے کو لے کر کے جب قبرستان کی طرف چلتے ہیں, تمام ہجوم ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے کو خود اتارتے ہیں, مختصر وقت میں جنازے کو خود اتارتے ہیں, اور اتارنے کے بعد میں صحابہ نے ایک منظر دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کریم جب قبر کے اندر ہے تو اپنے پورے پنجے کو رکھ کر کے نہیں بلکہ پنجوں کے بر میں چل رہے ہیں, پنجوں کے بل انگلیوں کی طرح انگلیوں کے اوپر طاقت دے کر چلتے ہیں. جب مصطفیٰ کریم کو اتنا دیکھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ حکم فرماتے تو اس کے جنازے کو ہم اتار دیتے. مصطفیٰ نے فرمایا نہیں, بلکہ میں نے ضمانت لی تھی کہ میں جنت بناؤں گا تیری قبر کو اور تجھے آخرت میں جنت دوں گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے, پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس کو جنت کی بشارت دے رہا تھا تو اس بشارت کے وقت میں وہ غلامان جنت نے سنا تھا, حوروں نے سنا تھا, وہ تمام حورے, تمام غلامان جنت, تمام فرشتے اس کے جنازے میں آئے ہوئے تھے. پیر رکھنے کی جگہ باقی نہ تھی کہ جہاں کے اوپر فرشتے موجود نہ ہو, جہاں کے اوپر جنت کے غلامان موجود نہ ہو, جنت کی حوریں نہ موجود ہو. اسی وجہ سے, اس بھیڑ کی وجہ سے میں پنجوں کے بل چل رہا تھا, میں پنجوں کے بل چل رہا تھا. تو بتانے کی بات میں نے جو آپ کو بتائی ہے, اس سے میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ اگر کرم فرما دے, مصطفیٰ رحم فرما دے, اگر آپ کے پاس نماز نہیں, روزہ نہیں ہے, پھر بھی خدا آپ کے خطاؤں کو معاف فرمائے گا. بس شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھو اور کلمہ کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو مدینہ بنا لو, اپنے دلوں کے اندر مصطفیٰ کا پیار پیدا کر دو. انشاءاللہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے, جس کو اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمایا ہے, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ ایک طرف روزے کی جالی, ایک طرف منبر کی بہار, بیچ میں پیاری پیاری پیاری, واہ واہ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں, خدا قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے اے لوگوں, سارے انسان خسارے میں, سارے گھاٹے میں ہے, لیکن وہ جو ایمان لے کر کے آئے, اچھے کام کے, اچھے کام کرو, ایک صبر کرتے رہو اور حق بولتے رہو, انشاءاللہ رب العزت دنیا بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. میرے بولنے میں جو بھی لفظ سے خطائیں غلطیاں ہوئی ہو, مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو پہلے سے معاف فرمائے. ہم سبھی مسلمان ایک مرتبہ بآواز سے کلمہ طیب پڑھیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام زندہ باد, اسلام پائندہ باد, وما علینا